ہم بڑوں کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے محلوں کی، ہماری آبادیوں کی کیا صورتحال ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک جلسے میں تھا، دیہات میں تھا، مگر شہر کے ایک صاحب وہاں ملے اور فرصت کا وقت ملا تو کچھ بات کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ مولانا میں حیدرآباد میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 100% نہیں 200% مسلمان بول سکتے، یعنی مسلمان ہی مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ رات بھر لوگ چبوتروں پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے، اٹھ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی چلو 5 منٹ نماز پڑھ لو، تو ان کو 5 منٹ کے لیے مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں جس آبادی میں رہتا ہوں 100% نہیں 200% مسلمان بول سکتے ہیں، مگر امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی رہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم دوسروں کو گالیاں دیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی مدد حاصل کیے بغیر ہمیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ سڑک کو احتجاج سے بھرنے سے زیادہ مسجدوں کو نماز سے بھر دو۔ احتجاجیوں سے سڑک کو بھرنے سے زیادہ مسجدوں کو نمازیوں سے بھرو، اور جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اور بغیر اللہ کی مدد کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی کامیابی۔ صبح اٹھنے کے معاملے میں کل جمعہ میں بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ ہمارے شہر میں ایک جلوس نکلا، اس کے ویڈیو دیکھ کر کے بہت سے لوگ پست ہمتی کا شکار ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ تذکرے کر رہے ہیں، اور آج کل تو تنقیدوں کے لیے ایک زبردست پلیٹ فارم مل گیا ہے سوشل میڈیا کا۔ علماء کیا کر رہے ہیں، لیڈراں کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ رات کے 2 بجے تک دعوت کھا کے صبح سوتے رہتے ہیں۔ اور آج اس ملک میں جن لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کر رہے ہیں، انہوں نے قریب 100 برس تک زبردست محنتیں کی ہیں، لیکن ہم لوگوں کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ہمارے حیدرآباد کی جو رات کی دعوتیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا دونوں کی بربادی ہے۔ میرا ایک جمعہ کا بیان ہے، رات کی دعوتیں اور حیدرآباد کے مسلمان، صرف 20-25 منٹ کا ہوگا، آپ کو مل سکے تو سماعت فرمائیں۔ دنیا کے جن شہروں میں شوگر کی بیماری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ان میں حیدرآباد ہے، اور حیدرآباد میں شوگر کے مریضوں میں بہت بڑی تعداد، لوگ کہتے ہیں 80-90% مسلمان ہیں۔ اور گردے ناکام ہونے کا جو مرض ہے، مجھے ایک دیندار اور معتبر ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ گردے فیل ہونے کے مریضوں میں مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ کے قریب کنگ کوٹھی ہاسپٹل ہے، جا کے دیکھنا ہے، دیکھ لیجئے، گردے ناکام ہونے کے مریضوں میں اکا دکا غیر مسلم ہے، باقی پورے کے پورے مسلمان ہیں، پورے کے پورے مسلمان۔ یہ رات کی دعوتیں، بچوں کی تعلیم برباد ہے، ہماری صحت برباد ہے، ہماری نمازیں ضائع ہیں۔ اس لیے دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک صالح تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں جو بڑے اور سرپرست ہیں یہاں پر، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب سے درخواست کروں گا کہ نماز کی پابندی، مسجدوں میں نماز کا اہتمام، اور رات میں جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، اور اپنے بچوں کی دینی اور ایمانی اعتبار سے حفاظت کے لیے خاص جتن کریں۔ عام حالات میں آدمی ایک موم بتی سے کام چلا سکتا ہے، لیکن جب ہوائیں چل رہی ہوں تو موم بتی کام نہیں آتی، چراغ اور قندیل کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت فتنوں کی آندھیاں ہیں، اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بہت خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر کے بات پوری کروں کہ اب
انگریزی اعتبار سے نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، دن میں بابری مسجد کا غم مناتے ہیں، رات میں شادی خانوں میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، تو غم نہیں غم کا ڈھونگ کرتے ہیں، غم نہیں غم کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ ملک کے حالات، دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ 31 دسمبر کو امتحان ہے ہماری غیرت کا۔ ہمیں پتا چلے گا کہ ہم باغیرت ہیں کہ ابھی بھی وہی بے غیرتی میں مبتلا ہیں۔ افسوس ہے کہ غیروں کی آبادیوں میں نہیں، مسلمانوں کی آبادیوں میں نئے سال کے عنوان سے بدتمیزیاں چل رہی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں۔ اگر کوئی کھلے حرام کا ارتکاب نہیں بھی کرتا ہے تو جو اس رات کو 12 بجے تک جاگ کر کے حصہ لیتا ہے وہ دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں ان انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس دن اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں اور حرام کاریاں کرتے ہیں، جو 12 بجے کا انتظار کر رہے ہیں اور 12 بجے سے پہلے بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور 12 بجے کے بعد تو وہ حرام کے سارے راستوں کو، حدود کو پار کرنے والے ہیں۔ ہم جاگ کر گویا ان حرام کاری کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے ہرگز گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا پیوند لگائے، اپنا جوڑ لگائے۔ مسلمان کو ہرگز ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اپنی بھی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے اور اللہ کی ایسی نافرمانیوں سے بچائیے۔